اب ہمارے ہر دل عزیز شخصیت ہمارے فوکل پرسن صادقین کے اور ہمارے ہر دل عزیز بھائی محترم برادران اور صادقین جناب ریحان بن جاوید تالیوں کی گونج میں صادق کی شان، صادق کی آن، یہ داغدار اجالا، یہ شب گزیدہ سحر تھا جس کا انتظار، یہ وہ سحر تو نہیں۔ محترم المقام جناب اختر حسین والا صاحب، جناب طارق فضل قریشی صاحب اور ساتھیان اور والدین، السلام علیکم۔ صادق پبلک سکول، تیرے بیٹوں نے تیرا حق آج ادا کر دیا ہے۔ آج اس در و دیوار کے باہر اپنا حق لینے، تیری ساکھ بجانے، تیری عزت کی بحالی کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے ساتھیان اور پیرنٹس اکٹھے ہیں۔ آج میں آپ سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آج اس اسکول کا قرض اتارنے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیان، پیرنٹس، کچھ باتیں آپ چند لمحوں کے لیے بڑی توجہ سے سنیں۔ اس بورڈ آف گورنر کی بددیانتی، نااہلی اور اقربا پروری کی داستانیں اس اسکول کی جاندار اور بے جان ہر چیز دے رہی ہے کہ انہوں نے لا کے ہمارے مادری علمی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ بورڈ آف گورنر کے ارسطو جو ہمارا تمسخر اڑاتے تھے، آج آ کر دیکھو کہ آج کا یہ پرامن احتجاج تمہارے لیے لاسٹ نیل ان کافن ہوگا۔ میں آج اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس احتجاج کے دوران یہ بورڈ آف گورنر تحلیل ہو جائے گا، ان کا تکبر ٹوٹے گا، ان کا گھمنڈ آج نیست و نابود ہوگا۔ یہ فراڈیے، مکار، عیار، تم اپنی دھرتی ماں کا تمسخر اڑانے اس پیوشی میں آئے تھے۔ تم نے میری بہنوں کو، میری ماں بیٹیوں کو 2 سال سے چوک چراہے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اہلیت کا عالم یہ ہے کہ تم ایک فیسوں کا ایشو تو آج تک ایڈریس نہیں کر سکے ہو۔ نکلے تھے یہ صادق پبلک سکول کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور تمہیں اگر کوئی تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوتی تو تم یہ ٹائیاں لگا کے جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ساتھیانس کا اور ان کے والدین کا استحصال کرتے ہو، تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ تم لوگوں نے کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی، تم لوگوں نے 26 کروڑ کے 12 کمرے کے ہاسٹل بنائے، تم لوگوں نے ایک ایسی تعیناتی کی جس تعیناتی کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی اس کی قانونی حیثیت ہے، جو آ کر میرے ادارے پر مسلط ہو جائے۔ تم نے اس کو یہاں تک نہیں معافی دی کہ جس ٹھیکیدار نے سولر لگوایا ہے، تمہارا ایک ممبر اپنے گھر میں پہلے کمیشن میں سولر لگواتا ہے اور بعد میں اس کو ٹھیکہ دیتا ہے۔ تم نے میرے اس ہنستے کھیلتے گھر کو، اس مہکتے گلستان کو تم نے برباد کر دیا۔ آج تم اللہ کی پکڑ میں آئے ہو اور تمہیں اس دھرتی میں 25 کروڑ عوام میں کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے۔ تمہیں ایک ملا تو امریکہ میں جا کر ایک بھگوڑا ملا، تم اس سے ویلاگ اور پوڈ کاسٹ کراتے ہو، جس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ میرے اس ملک کے قومی ادارے کے ایک اتنے اہم منصب پہ فائز شخص کا نام لیتا ہے۔ ساتھیوں، تیری زبان کھینچ لیں گے۔ دوستو، یہ سفر آج سے 2 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ نسیم ظفر بٹ صاحب، آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آج سے 24 روز قبل جس کے گھر میں اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا، وہ کس کرم میں ہوگا، اور آج ساتھیان کی جنگ لڑنے وہ لاہور سے آیا ہوا ہے۔ نسیم ظفر، تجھے ہم ہمیشہ سلام کریں گے۔ میں
طارق فضل قریشی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ جنہوں نے پیرنٹس کے ساتھ اور ساتھیوں کو ایک نوبل کوز کے لیے جوڑا. میں اختر حسین والا کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اکیلا ان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گیا. تم ہمیں کہتے تھے اوے آج تم نے یہ 8 روپے کے ان چارٹس پہ لکھ کے کہ اولڈ ساتھیوں ہمارا فخر ہے, تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو. اور اسی گیٹ پہ مجھے میری 3 بیٹیوں کے ساتھ روکا گیا کہ ریحان بن جاوید اس 4 دیواری میں انٹر نہیں ہو سکتا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارا یہی مطالبہ ہے فل فار میرٹ پہ پرنسپل صادق پبلک اسکول کی تعیناتی, اس پی او جی کو تحلیل کیا جائے. ایک جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے جس میں تم نے کمیٹیاں بنا کے ڈکیٹیاں ماری. فائنانس کمیٹی تجھے بھی حساب دینا پڑے گا, ہارٹیکلچر کمیٹی, انفراسٹرکچر کمیٹی تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا. تمہارا ایک ممبر جس کے میٹرک میں 258 نمبر ہے, تم اسے ایکیڈیمک کمیٹی میں بٹھاتے ہو. شرم آنی چاہیے. یہ بندربار کب نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. آج میں کس کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں عرفان اکبر کا شکریہ ادا کروں, سلیم بٹ کا شکریہ ادا کروں, رانا حسن رسول کا شکریہ ادا کروں, تحسین گردازی کا شکریہ ادا کروں, عابد علی ڈوگر کا شکریہ ادا کروں, سلمان رو کا شکریہ ادا کروں, رو حماد الرحمان کا شکریہ. میرے پاس اتنی لمبی فہرست ہے. اور جو بہاولپور سے باہر سے آئے ہیں, آپ نے آج اس مٹی کا قرض ادا کر دیا. صادق تیرے بیٹے تجھے اس طرح سے لاوارث نہیں چھوڑے. تم میرے اس ادارے کے رزق حلال کمانے والے درجہ چہارم کے لوگوں کو کہتے ہو کہ تمہیں کالے ڈالے اٹھائیں گے, اور تمہیں شرم آنی چاہیے. وہ ڈالے ہمارے تحفظ کے لیے ہیں, تم خوف زدہ کرتے ہو. اب اگلا پڑاؤ ہمارا, اگر آج بورڈ آف گورنر تحلیل نہیں ہوتا تو پھر یہ کارواں لاہور گورنر ہاؤس کے باہر جا کے پڑاؤ کرے گا. آؤ گے, آؤ گے, چلو گے, مرو گے, کٹو گے. دوستو, میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں. میں تمام وہ ادارے جنہوں نے اس پرامن احتجاج میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کی ہے, اور اسکول کے قائم مقام پرنسپل صاحب, آپ کے تو مزے لگے ہوئے ہیں. یہ بندہ رکھتے ہیں, بندہ بگاتے ہیں, آپ کے ٹکر بن جاتے ہیں. آپ کی تو موجہ ہی موجہ ہے. تو اگر کوئی اس وقت اسکول میں جو پرنسپل ہے ایکٹنگ, اگر وہ آ کر ہمیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائے گا کہ ہماری سفارشات ابھی اور فل فور گورنر کو بھیجی جائیں گی, تو ہم بہاولپور کی یہ مین شاہراہ یہ بلاک کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ, میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ کس جبر میں آپ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں. میاں احمد صاحب کو اطلاع دیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آج کا یہ پرامن مظاہرہ ایک اچھے پیرائے میں اس کا اختتام کریں, تو وہ یہاں آ کر ہم سے بات کریں.